وہ کوئی بھی ملے گا اس کی گردن پہ چھری پھیریں گی۔ آج بغداد میں یہ کاروبار وہ لوگ کر رہے ہیں۔ یہ داعش نام کا کس کا سنگٹھن، یہ طالبان، چاہے وہ پاکستانی طالبانی ہو چاہے افغانستانی، یاد رکھنا یہ اسلام کے دشمن، یہ جسم و جان کے دشمن، یہ عالم انسانیت و انسان کے دشمن۔ ان کی داڑھی ٹوپی، ان کی نماز روزہ سے دھوکہ مت کھانا، انہیں اپنے سماج میں داخل مت ہونے دینا۔ ظلم کے آگے سر نہ جھکے، اور پیغام کربلا کیا ہے؟ اور امام حسین نے اس ظلم کے خاتمے کے لیے اور ظالموں سے لڑنے کے لیے قربانیاں کتنی دی ہیں اسے دیکھو، کتنی قربانی دی۔ مکہ آ گئے، کوفیوں نے اپنے خطوط بھیجے، اپنے آدمی بھیجے، کوفہ آئیے۔ امام حسین کوفہ پہنچے، جانے سے پہلے اپنا ریپریزنٹیٹیو بھیجا اپنے چچا زاد بھائی مسلم کو۔ جب کربلا کے قریب پہنچے اور معلوم ہوا کہ سارا کوفہ ان کے ساتھ ہے، وہاں قریب پہنچے تو ایک آدمی نے خبر دیا کہ کوفہ والوں نے غداری کیا، وہ بک گئے۔ یزیدی ملا، یزیدی مولوی، یزیدی مفتی، یاد رکھنا اس کو۔ امام حسین کو جب ذبح کیا گیا تھا تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کیا گیا تھا۔ امام حسین کو جب قتل کیا گیا تھا تو قتل کے بعد نعرہ تکبیر لگایا گیا تھا۔ ان ظالموں کا چہرہ پہچانو، اور یہ ظالم آج طالبان کی شکل میں، خارجیوں کی شکل میں تمہارے سامنے ہیں، ان کو اچھی طرح پہچاننا، اپنے سماج میں داخل مت ہونے دینا ان ظالموں کو۔ یہ ظالم ہندوستان میں بھی آ کے کوئی نہ کوئی بےہودگی کر جائیں گے، اور ان کی بےہودگی کا بھگتان ہندوستان کے غریب اور بے قصور مسلمانوں کو بھگتنا پڑے گا، اس لیے کہ داڑھی والے ظالم وہ ہیں، اور بلا داڑھی والے ظالم یہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو سمپردائکتا کی آگ میں ہندوستان کو جھونک دینا چاہتے ہیں۔ اس لیے میں کسی کے خلاف نہیں بول رہا ہوں، میں ظلم کے خلاف بول رہا ہوں، اور میں کسی پکش کی ہمدردی میں نہیں بول رہا ہوں، میں ایمان و انسانیت کی ہمدردی میں بول رہا ہوں۔ یہاں دونوں سماج موجود ہے، میں دونوں سے کہنا چاہوں گا، ہمارے ہاں یزید مسلمانوں کی شکل میں آ رہا ہے، اور آپ کے ہاں سمپردائکتا کی آگ لگانے کے لیے راون رام کی شکل میں آنا چاہتا ہے۔ اس راون کو بھی پہچانیے جس نے رام کا بھیس بدلا ہے، اور اس یزید کو بھی پہچانیے جس نے نمازی اور اسلام کا بھیس بدلا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ آواز۔ ہندوؤں کو بھی ساودھان رہنے کی ضرورت ہے، اور مسلمانوں کو بھی۔ یہ ظالم جو مذہب کے نام پر ڈرامہ کر رہے ہیں، چاہے ہندو بھائیوں کو سمپردائکتا کی آگ میں لے جانے کا کام کر رہے ہو یا مسلمانوں کو، یہ ظالم نہ ہندوؤں کے ہیں نہ مسلمانوں کے ہیں، یہ ظالم شیطانوں کے ہیں۔ ان شیطانوں سے بچنا ضروری ہے، چاہے وہ شیطان ہندو سماج میں نعرہ لگا رہا ہو، چاہے وہ شیطان مسلم سماج میں نعرہ لگا رہا ہو۔ ہر دور میں امام حسین انسانیت کو بچاتے رہیں گے۔ آج بھی امام حسین کی قربانی ہی کے حوالے سے عبید اللہ اعظمی انسانیت کو بچانے کی بات کر رہا ہے۔ امام نے اگر اتنی کھلم کھلا انسانیت کی حفاظت نہ کی ہوتی تو آج اتنا سینہ چوڑا کر کے حسین کا غلام عبید اللہ اعظمی آپ کے سامنے زبان کھولنے کی ہمت نہیں کر پاتا۔ بے شک، زندہ آواز۔ کیسی قربانی؟ مکہ پہنچے، مکہ سے کوفہ پہنچے، راستے میں گھیر لیے گئے۔ جن لوگوں نے ساتھ دینے کی بات کیا تھا بغاوت کر گئے، ڈر گئے حکومت کے ڈنڈے سے، ڈر گئے ظالم کے پاور سے۔ جو تلواریں حسین کے ساتھ انسانیت کی حفاظت کے لیے میدان میں نکلنے والی تھی، ان تلواروں کا سودا سونے کی اینٹوں سے ہو گیا۔
کوفہ کی دھرتی پر یزیدی مولوی، یزیدی مفتی، یزیدی پیر، سب ایمان کا سودا کرنے کے لیے مسلمانوں میں اتر آئے، اور ایک عام نعرہ تھا، لوہا دو سونا لو، لوہا دو سونا لو، لوہا دو سونا لو، مطلب تلوار میان میں ڈال لو، ہماری طرف سے سونے کی ڈلی تمہیں ملے گی، حق کا ساتھ مت دو۔ سونے سے ایمان خریدا گیا، چاندی سے ایمان خریدا گیا، مگر امام حسین کے ساتھی تھے جنہوں نے کہا وہ میرے کاسے کی قیمت لگانے آیا تھا، کیا ہوا؟ وہ میرے کاسے کی قیمت لگا کے آیا تھا، میں اس کے تاج کی قیمت لگا کے لوٹ آیا۔ وہ میرے کاسے کی قیمت، پیالے کی، وہ میرے کاسے کی قیمت لگانے آیا تھا، میں اس کے تاج کی قیمت لگا کے لوٹ آیا، اور سنا ہے سونا ابلتا ہے ان زمینوں سے جہاں میں پاؤں کی ٹھوکر لگا کے لوٹ آیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، روحانی کانفرنس۔ امام کو کربلا میں گھیر لیا گیا۔ سنیے، یہ کل کہانی ہے 3 شعبان سے لے کے 10 محرم تک کی۔ شعبان، رمضان، شوال، ذیقعد، ذیالحجہ، محرم، کل 5 مہینہ 4 دن کی یہ کہانی ہے۔ کربلا میں امام کو 1000 فوج کے ذریعے گھیر لیا گیا۔ امام آپ کوفہ نہیں جا سکتے، 5000 فوج پھر بھیجی گئی اور اسے حکم دیا گیا کہ دریا پہ قبضہ کر لو۔ ٹوٹل 22000 فوج بھیجی گئی۔ امام حسین کے ساتھ کتنے لوگ تھے؟ کل 82 نفوس، 100 سے زیادہ لوگ امام حسین کے ساتھ نہیں تھے۔ اس میں بچے بھی تھے، بچیاں بھی تھیں، بہنیں بھی تھیں، بیویاں بھی تھیں، غلام بھی تھے، ساتھی بھی تھے۔ برائی کے خلاف امام نے آواز اٹھائی تھی۔ پانی پہ پہرا 7ویں محرم کو لگا دیا گیا۔ 3 دن تک خیمہ اطہر میں پانی نہیں پہنچنے دیا گیا۔ ایک آواز آتی تھی، حسین ہم نے تم کو گھیر لیا ہے، یا تو یزید کو ووٹ دو تاکہ ہم تمہیں آزادی دیں، ورنہ مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، یہ ہمارے بادشاہ کا حکم ہے۔ کیسے کیسے لوگ تھے ذرا سوچئے، یہ سب کلمہ پڑھنے والے تھے، ان میں ایک بھی کافر نہیں تھا، یہ سب مسلمان تھے، 5 وقت کی نماز پڑھنے والے تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے۔ پانی کس کا بند کیا؟ جس کے نانا نے ایمان کا پانی دیا۔ کھانا کس کا بند کیا؟ جس کے نانا نے اعمال کا دسترخوان بچھایا۔ زندگی کس کی تنگ کی؟ جس کے نانا نے بندگی کا تنگ راستہ کھولا۔ مگر ایک طرف یزید کا ظلم، دوسری طرف امام کا پیشنس، ایک طرف یزید کا جبر، دوسری طرف امام کا صبر۔ اسی لیے عبید اللہ اعظمی کہا کرتا ہے کہ کبھی جبر سے صبر ہارا نہیں، کبھی جبر سے صبر ہارا نہیں، اور کبھی صبر سے جبر جیتا نہیں، کبھی جبر سے صبر ہارا نہیں ہے، اور کبھی صبر سے جبر جیتا نہیں ہے۔ جب آئے مقابل تمہارے یزیدی، مثال شہ کربلا دیتے رہنا۔ زندہ باد۔ شہ کربلا نے کیا کیا؟ فوج اکٹھا ہو گئی، حل میں مبارز یا حسین، جنگ کرو حسین،
آپ نے فرمایا میں جنگ کرنے آیا کب ہوں؟ اگر کوئی جنگ کرنے آئے تو بال بچوں کو لے کے نہیں آیا جاتا. 6 مہینے کا اصغر میرے ساتھ ہے, میں جنگ کرنے نہیں آیا ہوں. ننھے بچے ہیں میرے ساتھ. امام نے کہا سنو میری 3 شرطیں ہیں. خیمے لگ گئے دونوں طرف. ایک بات اور ذہن میں رکھنا مسلمانوں, اس کو بھی صاف کر دوں. جب کربلا میں دونوں طرف خیمے لگ گئے تو یزیدی بھی بڑے پکے نمازی تھے, شراب پینے میں بھی پکے اور 5 وقت نماز پڑھنے میں بھی پکے, دوسروں کی ماں بہن کی عزت لوٹنے میں بھی پکے اور نماز و روزہ کرنے میں بھی پکے تھے. دونوں طرف اذان کے وقت اذان ہو رہی تھی. آج عالم اسلام کی تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا کہ کربلا میں 2 مسلح ہوئے. ایک طرف امام حسین ان کے ساتھی تھے جن کی نگاہ میں یزیدیوں کے خلاف یزیدیوں کے ساتھ یزیدیوں کی امامت باطل تھی. ایک طرف امام حسین ان کے ساتھی تھے جن کی نگاہ میں یزید کی امامت باطل تھی. دوسری طرف امام حسین تھوڑے سے لوگوں کو لیے ہوئے تھے نا, تو تھوڑے سے لوگوں کو لے کر اپنی جماعت الگ کرنا اور 22,000 لوگوں کے ساتھ جماعت نہ ہونا. آج لوگ کہتے ہیں کہ ارے صاحب اتنی بڑی جماعت ہے, آپ لوگ کیوں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے؟ میں کہتا ہوں تمہارے پاس 50 کروڑ کی جماعت ہوگی, اے یزیدیو, تو ہم حسینی تمہارے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے. جب ہمارے آقا نے 22,000 کی امامت نہیں مانی تو ہم تمہاری امامت کیسے مان لیں؟ بے شک. اس لیے نماز کا بڑا صاف عقیدہ سن کے جانا, بدعقیدوں کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی, چاہے وہ کعبے میں امامت کریں چاہے وہ مسجد نبوی میں امامت کریں. زندہ باد, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, پیغام شہدائے کربلا, نعرہ تکبیر. ایک بات اور ذہن میں رکھنا, یہ 3 دن کے بعد امام نے یزیدیوں کے سامنے 3 شرط رکھی تھی. تینوں شرطیں بھی ذہن میں ڈال لو. ایک شرط یہ تھی, تاریخ کی جتنی کتابیں ہیں پڑھتے چلے جاؤ. تاریخ ابن الکامل دیکھو, اصابہ دیکھو, ابن خلدون دیکھو, سیرت ابن حشام دیکھو, ابن کثیر دیکھو, جریر دیکھو, طبری دیکھو, ساری کتابوں کا مطالعہ کرو. یہ ہماری تاریخ اور ہماری ہسٹری کی دھروہر ہیں, سب نے یہ سب لکھا. 3 شرطیں امام نے رکھی کربلا میں یزید کے کمانڈر کے سامنے کہ میں جنگ کرنے تو نہیں آیا, اگر میرا یہاں آنا تم لوگوں کو ناپسند ہے تو میں واپس جاتا ہوں, مجھے واپس جانے دو, کہیں جنگ ہے اس میں. اگر یہ نہیں مانتے ہو تو پھر مجھے اس ملک کی سرحد کے باہر جانے دو تاکہ میں اسلام کی خدمت کروں, اسلام کا پرچار و پرسار کروں. کچھ مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ امام نے کہا تھا کہ مجھے ہندوستان جانے دو. اللہ, میری نظر سے ایسی تاریخ بھی گزری ہے. اور اسی لیے اس ہندوستان میں ساؤتھ انڈیا کا برہمن, چلو مدراس میں تمہیں دکھاؤں گا, چلو کیرلا میں تمہیں دکھاؤں گا, ساؤتھ انڈیا کے کچھ برہمن خاندان ہیں جو اپنے کو حسینی برہمن کہتے ہیں. وہ اپنے کو حسینی برہمن لکھتے ہیں. وہ محرم کے مہینے میں مولانا تعزیہ بھی بناتے ہیں, سبیل بھی پیدا کرتے ہیں, امام کا علم بھی اٹھاتے ہیں, اور 10 دن تک وہ اپنے یہاں کسی طرح کی کوئی شادی بیاہ, کسی طرح کا کوئی کام نہیں. ہندو ہیں, انہیں ہندوستان کا ہندو برہمن, حسینی برہمن. پوچھو کسی سے بھی, جاؤ ساؤتھ میں تمہیں حسینی برہمن ملے گا. اور ایک حسینی برہمن رائٹر نے لکھا اسی جذبے کے ساتھ, اے ماں, ارے وہ کیسے مسلمان تھے
جنہوں نے دریائے فرات کا پانی آپ پر بند کر دیا. کاش امام حسین آپ ہندوستان آ گئے ہوتے. وہ تو مسلمان تھے جنہوں نے آپ پہ دریائے فرات کا پانی بند کیا. کاش اے انسانیت کے امام، اے آدمیت کے ہیرو، اے مانوتا کے نگہبان، کاش حسین تم ہندوستان آ گئے ہوتے تو ہندوستان کا برہمن تمہارے چرنوں میں گنگا جل پیش کر دیتا. یہ ہے ہماری سبھیتا، یہ ہے ہندوستان کی قومی گنگا جمنی تہذیب. اس کو جو لوگ بھی توڑ رہے ہیں، چاہے ادھر والے ہوں چاہے ادھر والے ہوں، سب اس ملک کے دشمن ہیں، سب انسانیت کے دشمن ہیں. امام نے کہا تیسری شرط میری یہ ہے کہ مجھے یزید کے پاس لے چلو. مجھے قتل کیوں کرنا چاہتا؟ میں اس سے ڈیبیٹ کروں گا. ان سبوں نے کہا کچھ نہیں صاحب، سب کو لالچ تھی اتنا بڑا آدمی مارا جائے گا، اتنے اونچے خاندان کو ہم تباہ کریں گے، کتنا بڑا بڑا ہم کو انعام ملے گا. آج یہ کیا ہو رہا ہے؟ اسلام کی جنگ ہو رہی. یہ جہاد نہیں کر رہے ہیں طالبانی، یہ فساد کر رہے ہیں. جہاد نام ہے فساد کو مٹانے کا، اور فساد نام ہے جہاد کو مٹانے کا. جہاد نام ہے پازیٹیو وے میں جد و جہد کرنے کا، اور فساد نام ہے نیگیٹو وے میں جد و جہد کرنے کا. جہاد کے پوتر نام کو انہوں نے فساد کے رنگ میں بدل دیا ہے. اس لیے ذہن میں رکھنا اس بات کو. امام کی شرطیں نہیں مانی گئیں. امام سے کہا گیا بیعت کیجئے، حکومت کو مانیے. اب سوچئے کتنے بہادر تھے وہ. ٹوٹ جاتا ہے آدمی، میاں ایک ہاتھ ٹوٹ جائے تو بات مان لیتا ہے، ایک بچہ مار دیا جائے تو بات مان لیتا ہے. یہاں اس بہادر نے، علی کے لال نے، مصطفیٰ کے فرزند نے 10ویں محرم کو 72 لاشیں اٹھائی ہیں، جس میں بھائی بھی ہیں، بھتیجے بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، بھانجے بھی ہیں، ساتھی بھی ہیں. مگر واہ رے حسین، آخر میں اپنی گردن بھی دے دیا مگر ظالم کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے. امام نے زندگی کو خدا کے حوالے کیا اور دنیا کو یہ بتایا، اے لوگوں کبھی بھی ظلم کے خلاف سر مت جھکانا، ظلم کے سامنے سر مت جھکانا، کبھی بھی ظلم سے سمجھوتا مت کرنا، کبھی بھی ظالم حکمراں کے ظلم سے مت گھبرانا. اگر ظالم ظلم کرتا ہے تو صبر کا ہتھیار میں تم کو دیتا ہوں. اگر ظالم آکرمن کرتا ہے تو پیشنس کا ہتھیار میں تم کو دیتا ہوں. میرا 6 مہینے کا بچہ دیکھو، ظالموں نے تیر سے مار ڈالا اس کو، میں نے ظلم کے سامنے سر نہیں جھکایا. میرا 18 سال کا کڑیل جوان دیکھو، ظالموں نے اس کو زخمی کر کے مار ڈالا، میں نے ظلم کے سامنے سر نہیں جھکایا. میرے چھوٹے چھوٹے 10-10 15-15 سال کے بھانجے مارے گئے، میں نے ان کے سامنے سر نہیں جھکایا. میرے وجود کی تکہ بوٹی کر دی گئی، میں نے ان کے سامنے سر نہیں جھکایا. انسانیت کا سر اگر بلند کیا ہے کسی نے تو اس کا نام ہے حسین. انسانی سماج سے غلامی کی زنجیروں کو کاٹ کر اگر کسی نے پھینکا ہے تو اس کا نام ہے حسین. آدمیت اور مانوتا کو آسمان سے اونچا مقام اگر کسی نے دیا ہے تو اس کا نام ہے حسین. جہالت کے ماحول سے اگر انسانیت کو نکالا ہے تو اس کا نام ہے حسین. اب حسین اور یزید 2 کیریکٹر ہیں تمہارے سامنے. یزید نام ہے جہالت کا، حسین نام ہے ایجوکیشن کا. یزید نام ہے پستی کا، حسین نام ہے بلندی کا. یزید نام ہے شرارت کا، حسین نام ہے شرافت کا. یزید نام ہے بے حیائی کا، حسین نام ہے حیاداری کا. یزید نام ہے بدتہذیبی کا، حسین نام ہے تہذیب اور سنسکرتی کا. یزید نام ہے ظلمت اور اندھیرے کا، حسین نام ہے لائٹ اور روشنی کا. یزید نام ہے انسانیت کو برباد کرنے کا، حسین نام ہے انسانیت کو آباد کرنے کا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، پیغام شہدائے کربلا، شیر ہندوستان. نعرہ تکبیر. ظلم کے آگے سر نہ جھکے. اور پیغام کربلا کیا ہے؟ میں تمہیں دکھاؤں ظلم کی انتہا. کیسے امام حسین نے بچایا ہے تمہارا ایمان، تمہارا جسم و جان، تمہارے خیالات، تمہارے نظریات، تمہاری ڈیموکریسی، تمہاری جمہوریت. ساری دنیا کے انسانوں کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے، اور انسان کو بیدار تو ہو لینے دو.
ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. آج یزید کیسے مرا اور یزید کا ظلم کیسا تھا. زندگی میں تو لوگوں کو مارا 10ویں محرم کو، اور جب شہیدوں کو شہید کر دیا. ایک بات اور بڑی ہی نقطے کی ہے، ذہن میں آ گئی. 72 لوگ شہید ہوئے ہیں کربلا. کتنے؟ 72 لوگ. اور اکیلے حضرت قاسم نے 1 by 1 نہ ہوتی تھی، 118 یزیدیوں کو اکیلے امام قاسم نے مارا تھا. 118 یزیدی. جنگ ختم ہو گئی، شہیدوں کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑا دیے. شام ہو چکی تھی. شامیانے میں امام حسین کے آگ لگا دی گئی. عورتیں چیخ کر باہر نکل آئیں. ذہن میں رکھنا بہت پڑھا لکھا مجمع ہے، میں نے آج بہت دوسرے اینگل سے کربلا آپ کو سمجھایا ہے. شامیانے میں آگ لگا دی گئی. یہ کون تھے؟ یہ کلمہ پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے لوگ تھے. اس لیے آج ان یزیدیوں کو پہچاننا کچھ بھی مشکل نہیں ہے. شامیانے میں آگ لگائی. ہر مقرر بیان کرتا ہے کہ امام حسین کے شامیانے میں آگ لگا